بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی احمد علاء الدین صابر کا شمار جلالی اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ غوث الاعظم سیدنا عبد القادر گیلانی کے پڑپوتے اور بابا فرید گنج شکر کے سگے بھانجے تھے۔ والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تو ان کی والدہ نے انہیں تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بھائی بابا فرید کے پاس چھوڑ دیا اور واپس ہرات چلی گئیں۔ بابا فرید نے حضرت صابر کو لنگر کا نگراں بنا دیا، جہاں وہ روحانیت کے حصول کے لیے مجاہدات کے علاوہ بابا صاحب کے لنگر اور درویشوں کی خدمت میں مصروف رہتے۔ 12 سال بعد ان کی والدہ اجودھن آئیں اور بیٹے سے ملاقات کی خواہش کی۔ بابا صاحب نے حضرت صابر کو بلا بھیجا تو ماں اپنے سامنے ہڈیوں کو ایک پنجر کو کھڑا دیکھ کر رونے لگ گئی۔ بھائی سے شکایتاً کہا کہ میرے علی احمد کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ بابا فرید نے جواب دیا کہ میں نے تو اسے لنگر خانے کا نگراں بنایا تھا۔ جب نقاہت اور کمزوری کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت صابر نے جواب دیا کہ آپ نے لنگر کی تیاری اور تقسیم کا حکم دیا تھا، کھانے کا نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ 12 سال جنگل کی جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتے رہے تھے۔ بابا فرید نے آپ کو سینے سے لگایا اور صابر کی خطاب کے علاوہ اپنی خلافت بھی عطا کی۔ اب حضرت صابر کی والدہ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ بھائی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو بابا فرید نے کہا کہ صابر کو شادی اور دنیا کا ہوش نہیں، لیکن بہن کا اصرار حد سے بڑھا تو اپنی بیٹی خدیجہ بیگم عرف شریفہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں روشنی اور ایک عورت کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ دلہن نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں دو کی محبت کو جگہ دوں؟ میں تو ایک کو جگہ دے چکا، دوسرے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی حجرے میں آگ کا ایک شعلہ نمودار ہوا اور دلہن کو جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ چونکہ خلیفہ اکبر تھے اس لیے بابا فرید نے آپ کو دہلی کی خلافت عطا کی، لیکن حکم دیا کہ پہلے ہانسی جانا اور شیخ جمال الدین ہانسوی سے اپنے خلافت نامے پر مہر تصدیق لگوا لینا۔ آپ اجودھن سے روانہ ہو کر ہانسی پہنچے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی اپنی خانقاہ کے دروازے پر استقبال کے لیے آئے، لیکن آپ اپنی ڈولی پر سے نہ اترے اور سیدھے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ تعظیماً مسند صدارت پر بٹھایا، لیکن آداب درویشی کے خلاف عمل پر دل میں برا بنایا۔ دونوں نے مل کر نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت صابر نے سند خلافت پیش کی اور مہر ثبت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی روانگی کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت اندھیرا تھا اور چراغ موجود نہ تھا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے مہر ثبت کرنے میں تعمل کیا۔ بہرحال چراغ لایا گیا، لیکن اتفاقاً ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت نے آپ سے کہا کہ چراغ بجھ گیا ہے اور اندھیرا بہت ہے، اس لیے خلافت نامے پر صبح دستخط کر دیے جائیں گے۔ حضرت صابر نے کہا اندھیرا کہاں ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی انگلی پر پھونک ماری تو انگلی روشن ہو گئی۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ صورتحال دیکھی تو سند خلافت حضرت صابر کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دی اور فرمایا دہلی آپ کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا، آپ تو ایک پھونک سے شہر جلا کر راکھ کر دیں گے۔ حضرت جمال الدین کی اس بات پر حضرت صابر نے جلال میں فرمایا آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں آپ کا سلسلہ طریقت چاک کرتا ہوں۔ حضرت جمال الدین نے پوچھا اول سے یا آخر سے؟ حضرت صابر نے فرمایا اول سے، اور اسی وقت اٹھ کر واپس اجودھن یعنی پاک پتن روانہ ہو گئے۔ عین اسی وقت بابا فرید اپنی مجلس میں مریدین سے فرما رہے تھے آج دین کے دو پہلوانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ حضرت صابر نے بابا فرید کے پاس پہنچ کر تمام واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ جمال کے پھاڑے کو فرید نہیں سی سکتا۔ پھر پوچھا تم نے سند خلافت پھاڑے جانے پر کیا کہا؟ بتایا کہ میں نے ان کا سلسلہ طریقت پھاڑ دیا۔ بابا فرید نے دریافت کیا اول سے یا آخر سے؟ حضرت صابر نے کہا کہ اول سے۔ بابا فرید نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے پہلوانوں کا تیر خطا نہیں جاتا، لیکن خیر گزری کہ تم نے اول کہہ دیا، آخر سلامت رہا۔ تمہارے مریدوں میں سے ایک ایسا صاحب ولایت ہوگا جس کی دعا سے یہ سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ یہ شیخ
جلال الدین پانی پتی کی طرف اشارہ تھا۔ پھر حضرت صابر نے جو کہا اس کا نظارہ سب نے دیکھا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کے بڑے صاحبزادے صاحب علم و کمال تھے، لیکن دیوانے ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے برہان الدین تمام عمر اپنے والد کی زیر تربیت رہے۔ جب حضرت جمال الدین ہانسوی کی وفات کا وقت آیا تو آپ دوسری تمام باتیں ٹھیک کرتے تھے، لیکن جیسے ہی بیٹے کو خلافت دینے کی بات شروع کرتے زبان ساتھ نہ دیتی، اور یوں وہ اپنا ورثہ خلافت کسی کو منتقل کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بابا فرید نے حضرت صابر کو کلیر کی خلافت عطا کر دی۔ کلیر ان دنوں علم کا شہر کہلاتا تھا۔ نماز جمعہ کے وقت جامع مسجد کے سامنے 400 ڈولیاں آ کر رکتی۔ بڑے بڑے صوفیہ، علماء اور امیر افراد ان سے اترتے اور مسجد میں اپنی خریدی ہوئی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے۔ حضرت صابر نماز کے لیے گئے تو اگلی صف میں جا بیٹھے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس جگہ کے مالک نے آ کر آپ کو اٹھا دیا۔ دوسری جگہ بیٹھے تو وہاں بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ آپ مسجد سے باہر نکل گئے۔ یہ کئی بار ہوا۔ آپ نے قاضی شہر اور شہر کے بڑے لوگوں کو نصیحت کی، لیکن جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو مایوس ہو کر اپنے مرشد بابا فرید الدین کو خط لکھ کر مشورہ طلب کیا۔ بابا فرید نے جواب دیا، کلیر کے معاملہ تمہارے اختیار میں ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہو کرو۔ مرشد کی اجازت کے بعد آپ ایک بار پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد تشریف لے گئے تو وہی ہوا جو پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار ضبط جواب دے چکا تھا۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی اور نمازی سجدے میں گئے تو حضرت نے مسجد کی طرف نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا، اے مسجد، کبھی تو بھی سجدہ کر لیا کر۔ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ مسجد دھڑام سے گر گئی اور تمام نمائشی صوفیہ، عمرا اور علماء ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کرامت کے ظہور پر بہت سے لوگ آپ کے معتقد ہو گئے، مگر باقی آپ کی غضب ناکی پر آپ کے خلاف ہو گئے۔ مسجد کے واقعے کے دوسرے سال اس علاقے میں طاعون پھوٹ پڑا، جس سے ہزاروں اموات ہوئیں۔ اس قیامت خیز وبا نے کلیر کو ویران کر دیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ حضرت صابر وہاں تنہا رہ گئے۔ آپ ریاضت و مجاہدے میں مصروف رہتے، جبکہ انسانوں کے بجائے آپ کے گرد وحشی جانور اور پرندے جمع رہتے۔ یہی حیوانات آپ کی خانقاہ کی صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ اس عالم میں آپ کے ایک مرید شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ساتھ رہے، جو پاک پتن سے ہی آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ جب کبھی حضرت صابر کو سما کا شوق ہوتا، شمس الدین ترک کو مضافات میں بھیجتے، جو وہاں سے چند قوال لے آتے اور محفل سما منعقد ہو جاتی۔ آپ کا انتقال بھی سما کے دوران ہی ہوا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد ایک زمانے تک کلیر شہر ویران رہا، کوئی آپ کے مزار پر نہ آتا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی جانے کی کوشش کرتا تو شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ آپ کے مزار کے مجاور بھی جنگلی جانوروں کی آمد و رفت اور شیروں اور چیتوں کے قیام کی وجہ سے آپ کے مزار پر بہت کم آتے تھے۔ بہت سے مجاور کلیر کا علاقہ چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ ایک طویل عرصے بعد ہندو بت پرستوں نے آپ کے مزار کے قریب ایک بتکدہ بنا لیا۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ کے مزار کو گرا کر بت خانے کی حدود میں لایا جائے، مگر ایک رات قریبی جنگل سے ایک خونخوار شیر نکلا، جس نے تمام ہندوؤں کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ جو بچ گئے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آئندہ کسی ہندو کو ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ایک ہندو جوگی اس راستے سے گزرا جہاں کبھی حضرت صابر کی خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ وہ خانقاہ کے کھنڈرات میں چلا گیا۔ سامنے ایک عالیشان مزار دکھائی دیا، لیکن دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ اس شخص نے ہندوانہ تعصب کے پیش نظر ارادہ کر لیا کہ مزار کو گرا کر یہاں کوئی بت خانہ یا معبد تعمیر کرا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک تیشہ لے کر مزار کو گرانا شروع کر دیا۔ چند اینٹیں گرائی تھیں کہ ایک روزن سامنے آ گیا۔ جوگی نے روزن میں سر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ مزار کے اندر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نگاہ کا شکار ہو گیا اور سر باہر نہ نکال سکا۔ اس کی سانس بند ہو گئی اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ رات کو مجاوروں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صابر تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایک گستاخ شخص ہمارے مزار پر آیا تھا۔ اسے سزا تو مل گئی، لیکن اب وہ مزار کے روزن میں لٹکا ہوا ہے، اسے نکال دیا جائے۔ صبح مجاور اپنے بہت سے لوگوں کو لے کر مزار پر پہنچے۔ جوگی کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی لاش کو لے جا کر جنگل میں پھینک دیا۔ اس دن سے خوف و خطر دور ہونے لگا۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس پہنچنے لگے اور شہر دوبارہ آباد ہونے لگا۔
سب سے پہلے مجاوروں نے مکانات تعمیر کیے اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اب یہ شہر پیران کلیر کہلاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے ضلع رڑکی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر گنگا نہر کے کنارے آباد ہے۔ درگاہ پر ہر سال 15 روزہ عرس کی تقریبات ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہیں، جس میں لوگ اپنے مذہب اور ذات پات سے قطع نظر بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔